السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹی ایم ہانٹیڈ سٹوریز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ 2016 کا ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور عاطف اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ عاطف شہر میں جاب کرتا تھا اور وہ اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ وہ ایک سنسان ہائی وے پر گاڑی چلا رہا تھا جو اپنے خوفناک واقعات کے لیے مشہور تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ہائی وے بھوتوں کی سڑک کے نام سے جانی جاتی ہے کیونکہ یہاں کئی خوفناک حادثات اور پراسرار واقعات پیش آئے تھے۔ عاطف کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر رہا تھا۔ اچانک اس نے راستے کے کنارے ایک سفید لباس میں لپٹی عورت کو کھڑے دیکھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر مدد مانگ رہی تھی، لیکن اس وقت اس سنسان جگہ پر عاطف کے دماغ میں یہ سب چل رہا تھا کہ یہ کون ہو سکتی ہے۔ وہ خوف زدہ تھا۔ خیر اس نے گاڑی روکی اور وہ عورت اس کی گاڑی کے قریب آئی اور بنا کچھ بولے اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عاطف نے لرزتی آواز میں پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا اور آنکھیں بالکل خالی تھیں۔ اس نے کہا کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں مجھے بھی لے چلو۔ اس کی آواز سن کر عاطف کی سنسنی دوڑ گئی اور وہ پوری طرح کانپ اٹھا۔ اس کی آواز آدھی مردوں کی طرح اور آدھی عورت جیسی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سے لوگ مل کر ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ خیر عاطف نے گاڑی تیزی سے چلانا شروع کر دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ خود سے بولا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اچانک اس عورت نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی اتنی کریپی اور خوفناک تھی کہ عاطف کی روح تک کانپ گئی۔ وہ چیخا اور گاڑی کو روکنے لگا، لیکن گاڑی کے بریک کام نہیں کر رہے تھے۔ سڑک اچانک ختم ہو گئی اور گاڑی ایک درخت سے جا ٹکرائی اور سب ختم ہو گیا۔ یہ شاید نہیں، جب عاطف کو ہوش آیا تو گاڑی خالی تھی۔ عورت غائب ہو چکی تھی، لیکن اس کی ہنسی وہ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ بہرحال اس سے کچھ دن بعد عاطف کو اس ہائی وے پر مردہ پایا گیا، لیکن اس رات اس کے ساتھ جو ہوا وہ آج بھی ایک راز ہے۔ کیا آپ اس سڑک پر جانے کی ہمت رکھتے ہو؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو یہ ایک شارٹ سی سٹوری تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں تک شیئر کروں۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی سیکنڈ سٹوری کی طرف۔ یہ کہانی ہنزا وادی کی ہے۔ ہنزا وادی، جہاں کی خوبصورتی دیکھ کر دل خوش ہو جائے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جنت جیسی وادی کے اندر ایک ایسی جگہ بھی ہے جو خوف اور دہشت سے بھری ہوئی ہے؟ یہ کہانی ایک پرانے ویران مکان کی ہے جسے مقامی لوگ اسیر زدہ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتی تھی، لیکن ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئی۔ کیسے، یہ آج تک ایک راز ہے۔ جب وہ عورت لاپتہ ہوئی تو اس مکان سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ رات کے سناٹے میں دروازے خود بخود کھلتے تھے، کھڑکیاں زور سے بند ہوتی تھیں۔ تو لوگوں نے کئی بار وہاں جانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ خوفناک ضرور ہوا۔ ایک نوجوان نے ہمت کی اور اس مکان میں قدم رکھا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ صبح اس کی لاش ملی اور اس کے چہرے پر ایسا خوف تھا جیسے اس نے موت کو قریب سے دیکھا ہو۔ یہ کیسے ہوا؟ آخر اس مکان میں کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک سیاح جو وہاں رات گزارنے آیا تھا پوری رات چیخیں مارتا رہا۔ صبح جب اس نے اپنا سامان اٹھایا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ جل رہا تھا اور وہ میری مدد مانگ رہی تھی۔ یہ مکان آج بھی ویسا ہی ہے، ویران اور خوفناک۔ کوئی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا
اور جو کرتا ہے یا تو وہ واپس نہیں آتا یا ہمیشہ کے لیے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ ہمت کریں گے حمزہ وادی کی خوبصورتی کے پیچھے چھپے اس راز کو جاننے کی، یا آپ بھی ان کہانیوں کو سچ مان کر دور رہیں گے؟ فیصلہ آپ کا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر خوبصورت جگہ کے پیچھے کچھ نہ کچھ خوفناک چھپا ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوریز، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر دونوں کہانیاں آپ کو اچھی لگی ہوں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ بھی ہم سے اپنی سٹوری کو شیئر کرنا چاہتے ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ نمبر کا لنک دیا گیا ہے، اس پر جا کر آپ وائس میسیج کے ذریعے ہمارے ساتھ اپنی سٹوری کو شیئر کر سکتے ہو۔ تو ملتے ہیں آپ سے کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے خیال رکھیں اپنا۔ اللہ حافظ۔